اور پھر جنگ کا ہے 20واں مرحلہ۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت ابو جہل نے کچھ اس طرح سے دعا مانگی جس کا تذکرہ قرآن عظیم میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ جب وہ کہنے لگے کہ اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لا۔ اس آیت کی تفسیر میں مشرکین مکہ کے انتہائی جہالت اور ثقافت کا اظہار ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خداوند اگر یہی دین حق ہے جس کی ہم اتنی دیر اور اس قدر شدت سے تکذیب کر رہے ہیں تو پھر دیر کیوں ہے؟ گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتا؟ اسی طرح کے کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استحصال کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کہتے ہیں کہ یہ دعا ابو جہل نے مکے سے نکلتے وقت کعبے کے سامنے کی آخر جو کچھ مانگا تھا اس کا ایک نمونہ اس نے جنگ بدر میں دیکھ لیا، اور خود اپنے 69 سرداروں کے ساتھ کمزور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ 70 سردار اسیری کی ذلت میں گرفتار ہوئے اور اس طرح اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بلا شبہ قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر تو نہیں برسے، لیکن ایک مٹھی سنگریزے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پھینکے تھے وہ آسمانی سنگباری کا چھوٹا سا نمونہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور ابو جہل کی ایک اور دعا بھی نقل کی، اور پھر بدر میں نتیجہ سامنے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو آئندہ کے لیے دھمکی بھی دی کہ باز آ جاؤ ورنہ آئندہ پھر پٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو کہ فیصلہ تمہارے پاس پہنچ چکا، اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کام نہیں آئے گا اگرچہ بہت ہو، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکے سے روانگی کے وقت بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند دونوں فریق میں جو اعلیٰ اور اکرم ہو اسے فتح دے اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر۔ تو اس کا جواب بھی ہو گیا کہ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی، مفسد اور ذلیل رسوا ہو گئے۔ ابو جہل کے قتل اور اس کی ہلاکت میں احادیث کی روایات اور تاریخ واقعات معمول سے فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس ملعون پر سب سے پہلے حملہ کس نے کیا تھا۔ اس روایت کے دونوں پہلو اور تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر روایات کی بھی کوشش کیجئے، ایک رخ ملاحظہ کیجئے کہ ابن عباس اور ابن کثیر علامہ عقدی کا بیان ہے کہ بدر کے دن ابو جہل میدان بدر میں دو بہت بہادروں کے درمیان اکڑ کر گھوم رہا تھا اور شیر پڑ رہا تھا، یعنی گھمسان کی لڑائی مجھ سے ناخوش نہیں ہے کیونکہ میں پختہ کار تجربہ کار نوجوان ہوں اور اسی لیے میری ماں نے مجھے جنایا۔ جب لشکر رحمان نے لشکر شیطان کو کاٹنا شروع کر دیا تو بنو مخزوم کے نوجوانوں نے کہا دیکھو عتبہ اور شیبہ ڈھیر ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان ابو الحکم یعنی ابو جہل تک پہنچ کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ بنو مخزوم نے ابو جہل کو ایک حفاظتی حصار اور گھیرے میں لے لیا۔